एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा सुन्नी दीनियात यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी से। आज की इस वीडियो में मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित TRE 3 एंड TRE 4 यानी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन का पेपर लेकर हाजिर हुई हूँ ताकि आप लोगों को सॉल्व करा सकूं और आप लोग अपना पेपर यानी अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाएं। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। आज की ये वीडियो इससे पहले वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो देखते हैं सवाल नंबर 81। कलाम में ऐसी चीजों का जिक्र करना जिनमें आपसी मुनासबत या ताल्लुक पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुरातुन नजीर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। कलाम में शायर एक चीज का जिक्र करे और फिर इस चीज की मुनासबत से और चीजों का जिक्र अगले मिसरे में करे जिनमें कोई तजाद ना हो तो इसको क्या कहते हैं? मुरातुन नजीर। सवाल नंबर 82। जेल में से किसका शुमार लवाजिमे इस्म में नहीं है? लवाजिमे इस्म कितने होते हैं? 3। तादाद, जिन्स, हालत। तो इसमें जिन्स भी है, तादाद भी है, तो कौन सा नहीं है? फेल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 83। वो सिफत जिससे किसी चीज की अंदरूनी हालत या खुसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिफत जाती। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। यानी वो इस्म जो अपने मौसूफ की फजीलत या खुसूसियत बयान करे उसको क्या कहते हैं? सिफत जाती कहते हैं। सवाल नंबर 84। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ज़मीर की किस्में हैं 5। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 85। जेल में मुतजाद यानी अपोजिट जुमले सेंटेंस हैं, उनकी पहचान करें। तो देखिए पहले ऑप्शन में क्या है? सुबह होती है, शाम होती है। तो सुबह का अपोजिट क्या है? शाम। तो यही सही है यानी ऑप्शन ए। सेकंड ऑप्शन जो है तुम्हें अच्छे भले की पहचान नहीं। तो अच्छे भले क्या है? सिमिलर वर्ड्स हैं, अपोजिट नहीं है। और ऑप्शन सी में क्या है? तिजारत में नफा ही नफा है। तो नफा नफा क्या है? सेम वर्ड्स हैं। तो अपोजिट जो होगा वो होगा पहला ऑप्शन। सुबह होती है, शाम होती है। सुबह का अपोजिट क्या है? शाम। सवाल नंबर 86। हम्माद क्या है? हम्माद क्या है? एक नाम है और किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं यानी इस्म कहते हैं। तो हम्माद यहाँ पर क्या होगा? इस्म होगा। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 87। फेले हाल की कितनी किस्में हैं? फेले हाल की किस्में हैं 6। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 88। छोटा ठहराव कौमा को उर्दू में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सक्ता। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। और वक्फे को क्या कहते हैं? सेमी कॉलन। सवाल नंबर 89। दर्ज झेल में से सही जुमले की निशानदेही कीजिए यानी सही सेंटेंस को पहचानिए। ऑप्शन ए में क्या है? हार का एक मोती टूट गया। ऑप्शन बी में क्या है? हार की एक मोती टूट गई। तो मोती टूट गई ये मुअन्नस नहीं होता है, ये होता है मुज़क्कर। तो मोती टूट गया तो ये सही होगा। मोती टूट गई ये गलत होगा यानी ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी में क्या है? टूट गई एक मोती हार की, ये भी सही जुमला नहीं है। सही जुमला जो है वो है हार का एक मोती टूट गया। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 90। सही जुमले की निशानदेही कीजिए, सही सेंटेंस को पहचानिए। इसमें जो सही सेंटेंस होगा वो होगा आप इतनी देर से फजूल बातें कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 91। वो इल्म जिसके जरिए किसी बात को या कलाम को दिलकश और पुर असर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इल्म बयान। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 92। सादा आवाजों को तहरीरी अलामत में लाने का नाम क्या है? हर्फ है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 93। ब्रज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले किस सदी में जलवागर हुई? तो वो सदी है 16वीं सदी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 94। माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से फेल की 3 किस्में हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 95। उर्दू शायरी का बाबा आदम किस शायर को कहा गया है? तो वो शायर है वली दक्कनी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। उर्दू ब्रजभाषा से निकली है, यह कौल किसका है? यह कौल है मोहम्मद हुसैन आजाद का। सवाल नंबर 96। खड़ी बोली का उर्दू के साथ माँ बेटी का रिश्ता है, ये किसका कौल है? ये कौल है मिर्जा खलील अहमद बेग का। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 97। मसूद हुसैन खान के मुताबिक उर्दू किस जबान से निकली है? मसूद हुसैन खान के मुताबिक उर्दू की इब्तिदा
دہلی و نواح دہلی میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں اس نظریے کو پیش کیا ہے کہ اردو کی ابتدا دہلی اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں ہوئی۔ تو یہ نظریہ کس کا ہے؟ محمد حسین خان کا۔ تو آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اس حساب سے اس کا آپشن ہی صحیح ہوگا، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 98، اردو کی ابتدا کا سراغ پالی میں تلاش کرنا چاہیے، یہ قول کس سے منسوب ہے؟ یہ قول منسوب ہے شوکت سبزواری سے، تو اس میں آپشن اے صحیح ہے۔ سوال نمبر 99، ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کی بہن کا نام کیا ہے؟ انارکلی کی بہن کا نام ہے سریا، تو اس میں آپشن سی صحیح ہے۔ سوال نمبر 100، علامہ اقبال کی تاریخی پیدائش کیا ہے؟ یعنی علامہ اقبال کب پیدا ہوئے؟ تو اس میں کوئی بھی آپشن صحیح نہیں ہے۔ ان کی پیدائش کی تاریخ ہے 9 نومبر 1877 میں یہ پیدا ہوئے، اور کہاں پیدا ہوئے؟ سیالکوٹ میں۔ تو اس حساب سے اس میں آپشن ہی صحیح ہوگا، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، ان کی پیدائش کی تاریخ ہے 9 نومبر 1877۔ سوال نمبر 101، اشرف بیابانی کے والد کا کیا نام تھا؟ ان کے والد کا نام تھا سید ضیاء الدین رفاعی بیابانی، تو اس میں آپشن سی صحیح ہے۔ سوال نمبر 102، عادل شاہی حکومت کب سے کب تک قائم رہی؟ تو یہ رہی 1490 سے 1668 تک، تو اس میں آپشن بھی صحیح ہے۔ سوال نمبر 103، میر تقی میر کے اردو میں کتنے دیوان ہیں؟ میر تقی میر نے کل دیوان کتنے لکھے ہیں؟ 7۔ 6 اردو میں لکھے ہیں اور 7واں کس میں لکھا ہے؟ فارسی میں۔ لیکن اس سوال میں پوچھے جا رہے ہیں کہ اردو میں کتنے دیوان ہیں، تو ان کے اردو میں دیوان ہے 6۔ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ اس میں کوئی بھی آپشن 6 نہیں ہے، تو اس حساب سے اس میں صحیح ہوگا، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، آپشن ای۔ سوال نمبر 104، جوش کے بارے میں نیچے دیا گیا مصرع کس نے کہا ہے؟ جوش کے افکار کو مانیں گی مستقبل کی روح، تو یہ کس نے کہا ہے؟ یہ خود جوش ملیحہ بادی نے کہا ہے، تو اس میں آپشن سی صحیح ہے۔ سوال نمبر 105، کیفیہ کا مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف ہے برج موہن دیتریہ کیفی، تو اس میں آپشن بھی صحیح ہے۔ سوال نمبر 106، پراکرت لکشمن کس کی کتاب ہے؟ یعنی اس کے رائٹر کون ہے؟ اس کے رائٹر ہے کوی چند، تو اس میں آپشن بھی صحیح ہے، یہ چند ہوگا۔ سوال نمبر 107، فصاحت و بلاغت میں بلاغت کا مفہوم کیا ہے؟ فصاحت و بلاغت میں بلاغت کا مفہوم ہے شعر یا جملے میں معنوی گہرائی، تو اس میں آپشن سی صحیح ہے۔ سوال نمبر 108، بکٹ کہانی کیا ہے؟ اردو کا سب سے مشہور 12 ماسا افضل جھنجھانوی کی بکٹ کہانی ہے، تو اس میں آپشن سی صحیح ہے، 12 ماسا۔ سوال نمبر 109، ضمیر موصولہ کی تعریف کیا ہے؟ یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن ہے جس میں کسی اسم کی طرف اشارہ کیا گیا ہو تو اس کو کہیں گے ضمیر موصولہ، تو اس میں آپشن سی صحیح ہے۔ ضمیر موصولہ جملے کا وہ حصہ ہوتے ہیں اور اس اسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے، اس کو کہتے ہیں ضمیر موصولہ۔ سوال نمبر 110، میر تقی میر کا تذکرہ نکات الشعراء کس زبان میں ہے؟ یہ ہے فارسی زبان میں، تو اس میں آپشن اے صحیح ہے۔ سوال نمبر 111، ذیل میں کس شاعر کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے؟ تو اس میں 2 کا تعلق ہے، آتش اور ناسک کا، تو اس میں یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، تو اس حساب سے آپشن ڈی صحیح ہوگا، حسب بالا میں سے 1 سے زائد، یعنی اس میں 1 سے زیادہ آپشن صحیح ہیں۔ سوال نمبر 112، کرشن چندر کی کتاب پودے کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے ترقی پسندوں کی حیدرآباد کانفرنس کی رودات، تو اس میں آپشن اے صحیح ہے۔ سوال نمبر 113، سعادت حسن منٹو کا مضمون 3 گولے کس کے بارے میں ہیں؟ تو یہ ہے میرا جی کے بارے میں، تو اس میں آپشن سی صحیح ہے۔ سوال نمبر 114، مثنوی خواب و خیال کس شاعر کی ہے؟ یہ ہے میر اثر کی، تو اس میں آپشن سی صحیح ہے۔ سوال نمبر 115، زندوں کی تعریف کو قصیدہ بولتے ہیں اور مردوں کی تعریف کو، جس میں تاسف اور افسوس بھی شامل ہوتا ہے، اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیے کی یہ تعریف کس نے کی ہے؟ یہ تعریف کی ہے الطاف حسین حالی نے، تو اس میں آپشن سی صحیح ہے۔ سوال نمبر 116، پگھلا نیلم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ یہ مجموعہ ہے سجاد ظہیر کا، تو اس میں آپشن بھی صحیح ہے۔ سوال نمبر 117، تھکا ماندہ قیام گاہ تک پہنچا تو صاحب مکان کو منتظر اور کس قدر متفکر پایا؟ یہ صاحب کچھ عرصے سے بیمار ہیں اور ایک طرح کی دماغی الجھن میں مبتلا رہتے ہیں۔ میں ان سے وقت کے معاملات کا تذکرہ بچا جاتا تھا کہ ان کی دماغی الجھن اور زیادہ نہ بڑھ جائے۔ وہ ورکنگ کمیٹی کے ممبری سے مستعفی دے چکے ہیں، وہ ورکنگ کمیٹی کے ممبری سے بھی مستعفی ہو چکے ہیں، اور اگرچہ میں نے ابھی تک ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا ہے، لیکن انہیں کمیٹی کے جلسوں میں شرکت کے لیے کہا بھی نہیں۔
یہ اقتباس غبار خاطر کے جس خط سے لیا گیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے داستان بے ستون و کوہ کن، تو اس میں آپشن اے صحیح ہے۔ سوال نمبر 118، کب ٹھہرے گا درد اے دل کب رات بسر ہوگی؟ فیض کی یہ نظم ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ یہ شامل ہے کلام فیض میں بھی اور نقش فریادی، بی سی دونوں صحیح آپشن ہیں۔ تو اس حساب سے صحیح ہوگا حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یعنی ایک سے زائد آپشن صحیح ہیں۔ سوال نمبر 119، اردو کا آغاز کھڑی بولی کا آغاز ہے۔ کھڑی بولی 11ویں 12ویں صدی میں ابھری، جو دلی، میرٹھ، مراد آباد وغیرہ میں بولی جاتی تھی۔ اردو کے آغاز کے بارے میں یہ نظریہ کس کا ہے؟ تو یہ نظریہ ہے گیان چند جین کا، تو اس میں آپشن اے صحیح ہے۔ اردو کی ابتدا سندھ میں، یہ نظریہ کس کا ہے؟ سید سلیمان ندوی کا۔ اور اردو کی ابتدا پنجاب میں، یہ نظریہ ہے حافظ محمود شیرانی کا، تو آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ سوال نمبر 120، مثنوی تغلق نامہ کس زبان میں لکھی گئی؟ یہ لکھی گئی فارسی زبان میں اور یہ ہے امیر خسرو کی، تو اس میں آپشن بی صحیح ہے۔ میں اس ویڈیو کو اس امید کے ساتھ ختم کروں گی کہ تمام لوگوں کو یہ ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ان تمام ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو رہا ہو تو آپ لوگ ہمارے چینل اردو درسگاہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہو سکتا ہے اس پیپر میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز میری اصلاح ضرور کریں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اچھے سے تیاری کرتے رہیں اور خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔